ہوا کہ نہیں؟ ہاں ہو گیا، چلو چلو۔ اللہم صلی علی محمد سب بھائی ادھر کھانا پڑتا ہے، لائٹ بند وہاں کا جی۔ وجل فرجهم۔ میں اگروال کو موقع دیتا تھا۔ اچھا وہ تو میں والد چیک کرنا چلے گا۔ محمد والے محمد بلندر سلوات اللہم صلی علی محمد۔ بارے دیگر نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وجل فرجهم۔ زندہ اسلام کر دیا تو نے، زندہ اسلام کر دیا۔ زندہ اسلام کر دیا تو نے، حق باطل بتا دیا تو نے، حق باطل بتا دیا تو نے، زندہ اسلام کر دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے، زندہ اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وجل فرجهم۔
नजर में फूल बने, वही है फूल जो अहले नजर में फूल बने। अली के वास्ते ना जाने क्या उसूल बने, अली के वास्ते ना जाने क्या उसूल बने। इधर निगाह नुसैरी, उधर शबे हिजरत, कहीं खुदा नजर आए, कहीं रसूल बने, वही है फूल जो दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले के बराबर तो नहीं हो सकते, हैदर के बराबर नहीं हो सकते। ज़र्रे माहो अख्तर तो नहीं हो सकते, के बराबर तारीख में कितना भी करो रात बदल, तुम नाम से पैगंबर तो नहीं हो सकते। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले के बराबर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले सलाम के चंद शेर पेश खिदमत है समाज करेंगे। बिस्मिल्लाह। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मजलिसे शहर में मेरा, मजलिसे शहर में मेरा, बरसर मिंबर
کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسر منبر ہونا۔ شعر سماعت کریں گے۔ جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا، جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا، اس کو لازم ہے، اس کو لازم ہے غبارے در حیدر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسر منبر ہونا۔ پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی، پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی، اتنا آسان تو نہیں، اتنا آسان تو نہیں نفس پیمبر۔ کیا کہنا سبحان اللہ، کیا کہنا بھائی، کیا کہنا سبحان اللہ۔ برسر منبر ہونا، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر کیا کہنا، کیا کہنا۔ ہونا، مجلس شہ میں میرا برسر منبر ہونا۔ ان کے ایمان پہ بے شک ان پہ خدا کا دھوکا، ان کے ایمان پہ بھی شک، ان پہ خدا کا دھوکا، کس طرح مان لوں، کس طرح مان لوں دونوں کا برابر ہونا، کیا کہنا، کس طرح معلوم۔ مجلس شہ میں میرا برسر منبر ہونا۔ سب سے بے نظیر شعر پیش کریں، سلام کا سماعت کریں۔ غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، غم شبیر نے اشکوں نے بڑھا دی قیمت، شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، قطرے آب کو، قطرے آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا، مجلس شہ میں میرا درود پڑھو محمد والے۔ اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا،
کہہ کے کیوں نہ نازا ہو تیرے در کی غلامی کر کے سب کی قسمت میں کہاں سب کی قسمت میں کہاں ہے تیرا قمبر بے شک بے شک مجلس شہ میں میرا برسر ممبر ہونا اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا مجلس شہ میں میرا سبحان اللہ بھائی بہت محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تھی زینب کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تھی زینب کہیں مزاج رسالت ماب تھی زینب کہیں مزاج رسالت ماب تھی زینب کہیں پہ صبر میں ہلا دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے ہلا دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے کہیں حسین کہیں بوتراب کی زینب کہیں حسین کہیں بوتراب تھی زینب کہیں پہ صبر میں سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ فاتحہ بسم اللہ گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے گھر سے جب بہر سفر سید عالم
सर झुकाए हुए बादी दए पुरनाम निकले शीशे फरजंद कमर बांध के बाहर निकले रो के फरमाया कि इस शहर से अब हम निकले रो के फरमाया कि इस शहर से अब हम निकले रात से गिरिया वो जहरा की सदा की है देखे किस्मत हमें किस दश्त में ले जा देखे किस्मत हमें किस दश्त में ले जा शहन सुए कब्र शहनशाह बहर तस्लीम झुके मुत्तसिले बाब इज़्न पढ़कर जो गए कब्र के नज़दीक इमाम अर्ज की आया है आज आखिरी रुखसात को गुलाम अर्ज की आया है आज आखिरी रुखसात को गुलाम ये मकान हमसे अब शाह ज़मन छोड़ता है आज हजरत के नवासे से वतन आज हजरत के नवासे से वतन छोड़ता है चैन से सब है घरों में मुझे मिलता नहीं चैन सख्त आफत में फंसा आपका ये नूर टुकड़े दिल होता है रो रो के हरम का बच्चों को किधर लेके चला जाए हुसैन नन्हे बच्चों को किधर लेके चला जाए हुसैन शहर में चैन ना जंगल में अमामेती है देखिए कब्र मुसाफिर को कहाँ में देखिए कब्र मुसाफिर को कहाँ मिलती है ये वो दिन है कि परिंदे भी नहीं छोड़ते मुझको दरपेश है इन रोजों में आफत का सफर साथ बच्चों का है बादशाहे जे है कहीं कत्ल का सामा कहीं लुट जाने का डर है कहीं कत्ल का सामा कहीं लुट जाने का डर तंग जीने से हो बाज अपने बुला लो नाना अपनी तुरबत में नवासे को छुपा लो अपनी तुरबत में नवासे को छुपा लो नाना ये बयां करके जो तावी से लिपटे सरवर यूं हिली कब्र के थर्राई जरिए अनवर आई तुरबत से ये आवाज हबीबे के मैं सदके मेरे मजलूम पिसर तेरी गुर्बत के मैं सदके मेरे मजलूम पिसर कोई समझाना मेरी
سے نکالا تجھ کو. ہائے اے میرے گیسوؤں والے میرے پیارے شبیر، میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شبیر. نہ رہا کوئی تیرا یا برونا سے شبیر. ہائے گورے غریبا کے مجاور، ہائے گورے غریبا کے مجاور شبیر. تو جہاں جائے گا پیارے وہاں چلتا ہوں میں، خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوا غربت سے نکلتا ہے. کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین. آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی ہے. گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسولو ثقلین. صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین. کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچوں کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی، اپنے بچوں کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں. ہائے شب کو رخصت کو گئی تھی جو بہن دو آئی، ہے تھی عجب قبر پہ اماں کی اداسی چھائی. ہائے کیا یاس تھی، کیا بے کسی، کیا تنہائی. رو کے تربت سے اٹھی میں تو یہ آواز، رو کے تربت سے اٹھی میں تو یہ آواز. ایک بار اور ادھر صبح کو آنا زینب، ساتھ شبیر کو بھی قبر پہ لانا، ساتھ شبیر کو بھی قبر پہ لانا. ماں کی تربت پہ گئے شاہ بچشمے خوبا، اتری محمل سے بسد آہو فغاں زینب زاد. دوڑ کر قبر سے لپٹے جو امام ابرار، ہاتھ زہرا کے لحد سے نکل آئے، ہاتھ زہرا کے لحد سے نکل آئے. ایک بار آئی آواز نہ رو دل کو قلق ہوتا ہے، آئی آواز نہ رو دل کو قلق ہوتا ہے. قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شتو، قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شتو.
بحر سفر محمد وآل محمد صلوات فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، بشيرا ونذير، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومسائبهم إلى يوم القيامة. أما بعد، قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بكرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هي الصلاة. هي الصلاة.
وعجل فرجهم عظمت سید کونین اور ایک بار دیگر صلوات پڑھیں محمد بارگاہ رب العزت میں حمد و ثنا ہے، محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں درود و سلام ہے، اور ان ذوات مقدسہ کی برکت سے ماہ مبارک رجب میں ہم آپ اس معنوی مہینے کی معنویت اور برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آخر ماہ رجب کی آخری کچھ دن ہوئے اختتام پہ ہے، اور آج کی یہ مجلس عزاداری کی ابتدا آغاز کے سلسلے سے پورے 2.25 مہینے کی عزاداری اس سوال کا جواب آج کے اس قیام میں، وہ 2.25 مہینے وہ باقی دنوں میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس ایک ایکشن کے بدلے میں ہوئے ری ایکشن کو ہم بیان کرتے ہیں جو 28 رجب کو سید الشہداء نے کیا۔ عزیزان محترم، آج کی اس مجلس کے لیے خود سید الشہداء کے کلام نورانی کا ایک خوبصورت ٹکڑا گوشہ چند فقرے جو نہ صرف کلام سید الشہداء کا حصہ ہے بلکہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ وصیت ہے سید الشہداء کی، کیونکہ امام کو معلوم تھا کہ میرے بعد، میری شہادت کے بعد کتابیں لکھنے والے، روایات نقل کرنے والے، تفسیریں بیان کرنے والے، منبروں پہ آنے والے، حکومت کا میڈیا، حکومتی ذرائع سب جو ہے اس قیام کو، اس کربلا کے انقلاب کی شکل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید اس بات کو آج آپ بخوبی آسانی سے سمجھ سکیں۔ جوانوں کے ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل میں وہ 1400 سال پہلے کا زمانہ اور تھا، آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ایسے نظریات ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 بادشاہوں کی جنگ تھی، آج بھی ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے دکھیں گے کہ حسین نے نعوذ باللہ قیام کر کے تصدیق کی۔ یہ سب سید الشہداء کی نظر میں تھا، اسی لیے سید الشہداء علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے اس قیام کے ہدف کو، مومنٹ کے اس ہدف کو خود لکھ کر سگنیچر کے ساتھ، مہر کے ساتھ محمد حنفیہ کے پاس محفوظ رکھا مدینے میں، تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں اگر کوئی حق شناس اور حق پرست کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور حسین کی اس وصیت کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ کربلا کا مقصد کیا ہے، سید الشہداء کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ کیا فرما رہے مولا؟ مولا فرما رہے فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، یہ اس میں سے یہ 2-4 اہم باتیں ہیں، البتہ یہ پوری وصیت نہیں ہے، اور بھی جملے ہیں لیکن اس میں سے یہ چند فقرے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں فَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ، میں قیام نہیں کر رہا، میری قیام کا مقصد یہ نہیں، کیا نہیں ہے؟ عشر، شر پھیلانا نہیں ہے۔ بہت سارے قیام ہوتے ہیں جو شر کے لیے ہوتے ہیں، بہت ساری تحریکیں ہوتی ہیں جو شر پھیلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ وَلَا بَطْرًا، اور نہ میرے قیام کا مقصد ہوا و ہوس ہے، نہ یہ کرسی حاصل کرنا ہے، نہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے۔
بہت سے قیام ایسے ہوتے ہیں جن کی ظاہری بورڈ اصلاح ہوتا ہے لیکن پس پردہ اپنے مقاصد ہوتے ہیں. ولا مفسدن، اور نہ فساد کے لیے، ولا ظالمن، نہ ظلم کے لیے، نہ شر پھیلانے کے لیے، نہ ہوا و ہوس لالچ میں، نہ ظلم کے لیے، نہ فساد پھیلانے کے لیے. تو پھر کیا کہا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میرے قیام کا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح ہے. اپنے جد کی امت کی، بس اس جملے کو سمجھ لیجئے گا. جوانوں کے لیے آج کی مجلس کا یہی پیغام اور یہی حدیث. اس کا مطلب اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، کربلا کی تحریک کیوں برپا ہوئی، کربلا میں سید الشہداء نے اپنی قربانیاں کیوں پیش کی، دیکھو اگر اقتدار کی جنگ ہوتی، کرسی کی جنگ ہوتی، پارٹی کی جنگ ہوتی تو حسین پارٹی والے انداز میں جاتے. حزبی جنگیں ہوتی تو حزب کی شکل میں جاتے. لیکن حسین کا قافلہ اور کاروان بتا رہا ہے کہ اس جنگ کی نوعیت الگ ہے. یہاں اقدار کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ نہیں ہے. اس لیے کہ اقتدار کی جنگ میں فوجیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اقتدار کی جنگوں میں صاحب کردار کی ضرورت پڑتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جنگوں کی نوعیت کو سمجھیے، جنگوں کی نوعیت کو سمجھیے. اس دن کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا نا، دیکھیے کچھ جنگوں کے لیے بہومت ضروری ہوتا ہے، وہ الگ ہوتی ہیں. لیکن کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کردار کی ضرورت پڑتی ہے، بہومت نہیں چلتا. توجہ، کردار اگر پختہ ہو، کردار اگر بلند ہو، کردار اگر معیاری ہو، ہاتھ میں تلوار بھی نہ ہو. نہیں آپ پہنچے نہیں. دیکھو کردار اگر پختہ ہو، کردار بلند ہو، کردار عالی ہو اور تعداد بہت کم ہو، صرف 5 ہو، ہاتھ میں تلوار بھی نہ ہو، دور سے آتے ہوئے جب بڑے بڑے دیکھتے ہیں، کردار جب بلند ہو، بڑے بڑے جب دور سے دیکھتے ہیں اور فوراً ہتھیار ڈال کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے اقتدار کی جنگیں لڑی جا سکتی ہے، اقتدار کی جنگیں نہیں لڑی جا سکتی. صلوات پڑھے محمد و آل اقتدار کی جنگیں اور ہیں، اقتدار کی جنگیں اور ہیں. بھائی یہی تو مثال ہے تاریخ اسلام میں. آج تک تاریخ اسلام میں کتنی کوششیں کی گئی کہ اسلام کے نام پہ تحریکیں چلی، کتنی کوششیں کی گئی کہ اسلام کے نام پر ملک بنائے جائیں، کتنی کوششیں ہوئی کہ اسلام کے نام پہ فوج بنائی جائے، کتنی کوششیں ہوئی کہ اسلام کے نام پر انقلاب برپا کیے جائیں. ملک تو بنے، حکومتیں ضرور بنی، لیکن ویسی نہیں بنی جیسی صاحب کردار کی بنی. بھائی پارٹیاں بہت بنی، فوجیں بہت بنی، تنظیمیں بہت بنی، اسلام کے نام پر لشکر بہت بنے، حزب اللہ نہیں بن پائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیونکہ کردار کی بات اور ہے. اور کربلا
کربلا ہے ہی کردار کو بچانے اور سنوارنے کا نام، بچانے اور سنوارنے کا نام۔ عزیزان محترم، سید الشہداء کا پیغام قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہے۔ پہلی چیز کہ جب بیعت کا مطالبہ ہوا، سید الشہداء نے کہا، مشہور باتیں آپ جانتے ہیں، مثل لا یبایع، مجھ جیسا کبھی، پہلا اصول، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ توجہ ہے نا؟ آج پوری دنیا پریشان ہے، پورا میڈیا پریشان ہے، اجی یوکرین میں یہ ہو گیا، یوکرین میں وہ ہو گیا، امریکہ نے پھنسا دیا، نیٹو نے پھنسا دیا، تم اب کہہ رہے ہو، تم اب کہہ رہے ہو، علی کا خادم خامنئی کب سے کہہ رہا ہے تمہیں، کیا کہنا کب سے کہہ رہا ہے، کب سے کہہ رہا ہے، مثلی لا یبایع مثلی، حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ اتنے سالوں سے پابندیاں ہیں، اتنے سالوں سے پریشانیاں ہیں، ابھی 5 دن کی جنگ میں تم لرز گئے، 5 دن کی جنگ میں لرز گئے، 40 سال سے جنگ کے میدان میں علی الولی اللہ پڑھنے والے حسین کا کلمہ لے کر کہہ رہے ہیں، مثلی لا یبایع مثلی، یزید جیسوں کی حسین جیسے بیعت نہیں کرتے۔ اور نتیجہ یہ ہے، اور نتیجہ یہ ہے، رزلٹ یہ ہے کہ یہ دنیا میں اقتصادی پابندیوں کے باوجود بھی عزت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں ڈالروں میں اکانومی ہے، پھر بھی ڈرے ڈرے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے طاقت ہے کربلا، اصل طاقت ہے عزاداری، کیونکہ امام خمینی نے کہا کہ بھائی محرش دارین از محرم و سفر داری، محرم اور سفر کی دین ہے، فرق ہوتا ہے بھائی، کرداروں کا فرق ہوتا ہے، کہاں تربیت پائی ہے قوم اس کا فرق ہوتا ہے۔ آج تمہارے یہاں جنگیں موجود ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، بھائی سننا، لوگ بھاگ رہے ہیں کہ کہیں سے ہماری جان بچ جائے۔ یہی فرق ہے کربلائی ماحول میں پڑھنے اور پڑھنے کی، اور بھگوڑوں کے ماحول میں پلنے اور پڑھنے کی۔ کربلائی ماحول میں پلنا اور ہوتا ہے، دوسرے ماحول میں پلنا اور ہوتا ہے۔ جب دوسرے ماحولوں میں معاشرہ پلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اپنی جان کیسے بچتی ہے، میرا گھر کیسے بچتا ہے، میرا قبیلہ کیسے بچتا ہے۔ لیکن کربلائی ماحول میں جب گھر پلتا ہے، بچہ پروان چڑھتا ہے، خاندان پروان چڑھتا ہے، تو ماں اپنے بچوں کو سوار سوار کے کہتی ہے کہ کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، قربانی دینے میں شرمندہ نہ کرنا، میدان چھوڑ کر واپس نہ جانا۔ صلوات پڑھیں محمد والے بھائی، بنیادی سوال تو یہی ہے نا، امت کی اصلاح۔ بھائی اصلاح کس کی ہے؟ امت کی۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کسے کہتے ہیں؟ یہ داڑھی ٹوپی والوں کی جمعیت کو امت کہتے ہیں؟ امت کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے، پیغمبر کے نواسے نے کہا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو امت کسے کہتے ہیں؟ عزیزو سنیے، کچھ چیزیں انسانی سماج، انسانی معاشرے میں کچھ چیزیں جوڑنے کا کام کرا۔
اور یہ پیوند بتاتا ہے کہ یہ جمعیت کیسی ہے. کبھی کبھی انسان ابنیت کی بنیاد پر، ولدیت کی بنیاد پر انسان جڑ جاتا ہے. اسے خاندان کہتے ہیں، اسے خاندان کہتے ہیں. یہ بھی ایک سیکشن ہے سوسائٹی کا، ایک گروپ ہے نا. کبھی کبھی انسان کلچر کی بنیاد پہ جڑتا ہے، لینگویج کی بنیاد پہ جڑ جاتا ہے، تہذیب کی بنیاد پہ جڑ جاتا ہے. اسے قوم کہتے ہیں. کبھی کبھی انسان ایک آئین کی بنیاد پر، ایک ٹیریٹری کی بنیاد پہ جڑ جاتا ہے. اسے شہری کہتے ہیں، سٹیزن کہتے ہیں. کبھی کبھی انسان اپنے مفاد کی بنیاد پر، اپنے مفاد کی بنیاد پہ جڑتا ہے، کچھ خاص مقاصد کی وجہ سے جڑتا ہے. اسے حزب یعنی پارٹی کہتے ہیں. جب تک مفاد رہتا ہے تب تک ان کے ساتھ ہیں. سب سے کمزور پیوند ہوتا ہے مفاد کا پیوند. بھائی اکثریت تو یو پی والوں کی ہے، جہاں جن جن چہروں کو میں جانتا ہوں. آج کل تو آپ کے شہر میں بڑا ماحول گرم ہے، آمد و رفت بہت ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ مفاد کا پیوند سب سے کمزور پیوند ہے. جس کا مفاد جب تک جہاں ہے وہ وہاں ہے، جس کا مفاد جب یہاں ختم ہو جائے یا دوسری جگہ نظر آئے وہ اس جھنڈے کو فوراً چھوڑ کر دوسرے جھنڈے کو اٹھا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی کا بریک فاسٹ کہیں اور ہوتا ہے، لنچ کہیں اور ہوتا ہے. ارے صلوات پڑھیے محمد والے. سب سے کمزور پیوند حزب کا، پارٹی کا. یہ بھی جوڑنے کا کام کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی اگر انسان کو توحید جوڑنے کا کام کرے، انسانی سماج رسالت کے پیوند سے جڑے، اور اگر اس میں خوشبو اور رمق ولایت لگ جائے، اس کو امت کہتے ہیں. اس کو امت کہتے ہیں. یعنی اگر اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر اور ولایت کے نام پر اگر امت جمع ہو، لوگ جڑ جائیں تو سارے پیوند کمزور پڑ سکتے ہیں لیکن یہ کمزور نہیں پڑ سکتا. سب سے محکم پیوند ہوتا ہے عقیدے کا پیوند، آئیڈیالوجی کا پیوند. اس کو کہتے ہیں امت. یعنی جو اللہ کو مانتے ہوں، جو رسول کو مانتے ہوں، جو کتاب کو مانتے ہوں. سید الشہداء نے کہا میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت تو کہتے ہی اسے ہے جو اللہ، رسول اور قرآن اور قیامت کو مانتے ہیں. یبن رسول اللہ، جب ان سب کچھ مانتے ہیں تو ان میں اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ سوال تو یہی ہے نا. سب کچھ مانتے ہیں تو اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا رسول خدا کے بعد لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں اصلاح سے مراد تبلیغی جماعت ہے کہ امام حسین نکل رہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو. 40 دن والی تب جماعت ہے، 3 دن والی ہے کہ جا رہے ہیں دروازوں کو. ٹھیک ہے، ہم کسی کام کی نفی نہیں کر رہے تھے. لیکن سید الشہداء کا کام، سید الشہداء کی تبلیغ کا مقصد بہت بڑا. اس چیز کو اس سے تشبیہ نہ دینا. بہت اچھی بات ہے. نماز کے لیے جگانا، نماز کے لیے لوگوں کو تائید کرنا بہت اچھی بات ہے. البتہ بعض افراد اس کا مذاق اڑاتے ہیں. نہیں، غلط بات ہے. کیوں؟
اس لیے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا سب کے لیے لازم ہے۔ اور نماز و روزے کے لیے تائید و تاکید کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن سید الشہداء کا مقصد، سید الشہداء کے اغراض و مقاصد بہت بلند ہے۔ اس بات کو ایک جملے سے سنیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ سید الشہداء نے اس وصیت میں لکھا بھی ہے کہ میں امر بالمعروف کر رہا ہوں، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو سید الشہداء کے قیام کو اس طرح سے تشبیہ دیتے ہیں گویا یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جیسے نیوکلیر روے ہتھیار سے مکھی کا شکار کرنا۔ مکھیوں کے شکار کے لیے نیوکلیر ویپن کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ قیام سید الشہداء عزاداری ایک بہت بڑا ابزار و ہتھیار ہے، بہت بڑے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، نبی کے نواسے نے فرمایا کہ میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یا اپنا رسول اللہ، کس چیز کی اصلاح؟ آج میں جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، البتہ جتنے ہیں آپ سے خاص طور سے، بس تھوڑی سی دیر آپ غور کریے گا، بس آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ اس بات کو، اگر آج اس بات کو آپ سمجھ پائیں تو شاید ہم اور آپ کی زندگی کی تمام مجالس، میں بزرگوں سے نہیں جوانوں سے، تمام مجالس اور جلوسوں اور عزاداریوں کا مقصد آپ کو سمجھ پائیں۔ ہم حسین عزا کرتے ہیں حسین کی یاد میں، لیکن پہلے جانیں تو صحیح کہ حسین کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ جس حسین کی یاد میں ماتم کر رہے ہیں، جس حسین کی یاد میں جلوس برپا ہو رہا ہے، جس حسین کی یاد میں شب بیداری ہو رہی ہے، جس حسین کی یاد میں سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، وہ حسین ہے کون؟ اس نے کربلا کیوں برپا کی؟ اس نے یہ قیام کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اصلاح کے لیے کیا۔ تو پہلا جملہ یہاں سے نوٹ کر لیجئے، حسین کے قیام کا مقصد اصلاح امت ہے، تو مجلس کے قیام کا امت مقصد بھی اصلاح امت ہونا چاہیے۔ جلوس کے قیام کا مقصد بھی اصلاح امت ہونا چاہیے۔ نوحہ و مرثیہ و سوز و سلام اور سبیل اور تمام عزاداری کے ہر رکن کا، ہر جزو کا، ہر عنصر کا مقصد ہونا چاہیے اصلاح امت۔ کیوں؟ اس لیے اگر اصلاح امت سے ہٹ کر اگر اپنا کوئی بھی مقصد جوڑ دیا، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حسینی تحریک سے وہ نہیں جڑ سکتا۔ یہ جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی طبیعت میں بگاڑ آ گیا ہے، جو آج برسر منبر کہہ رہے ہیں کہ عزاداری میں اصلاح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، عزاداری میں تبلیغ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے محراب الگ ہے، اس کے لیے مصلی الگ ہے۔ عزیزان محترم، جوانان عزیز، خطیب اور علماء اور ذاکرین، ایمانداری سے بتائیے، کیا آپ الگ سمجھتے ہیں؟ مصلی اور محراب اور منبر کو الگ سمجھتے ہیں؟ ہم تو نہیں سمجھتے۔ یہ تمام مورچے ہیں دین کی دفاع کے لیے، یہ دین کے الگ الگ بارڈرز ہیں، اور تمام بارڈرز کا مقصد ہے سیکیورٹی، اس دین کی حفاظت۔ عزاداری کی غرض و غایت اصلاح ہے، اور میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عزاداری میں منبر سے اصلاح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ سید الشہداء تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے قیام کا، عزاداری کا، مجلس، اس قیام کا مقصد اصلاح ہے۔ جب حسین کا مقصد اصلاح ہے، آپ نے اپنا مقصد کچھ اور کیوں کر لیا؟ ہم نے اپنا مقصد کچھ اور کیوں کر لیا؟ امام فرماتے اصلاح ہے۔ تو اصلاح کا مطلب کیا نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا روزہ نہیں رکھ رہے تھے؟ کیا حج پہ پابندی لگی تھی؟ کیا عمرے پہ پابندی تھی؟ کیا لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ کیا خمس نہیں دیتے تھے؟ کون سی بیماری تھی، کون سی پریشانی تھی جس کی اصلاح کی ضرورت تھی؟
تاریخ میں کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ نمازوں پہ پابندی تھی، روزوں پہ پابندی تھی. چونکہ آج بھی کہتے ہیں نا اصلاح کے کس چیز کی، نمازیں ہو رہی ہیں، روزے ہو رہے ہیں، کس چیز کی؟ عزیزان محترم، جوانان عزیز، جب اگر یہ جملہ کسی اور کا ہوتا تو شاید ہم اسے درگزر کر دیتے، شاید اس سے بچ کے نکل جاتے، لیکن کلام بھی اس کا ہے جو صدیق کا بیٹا ہے، جو صدیقہ کا بیٹا ہے، اس کا کلام وہ کہہ رہا ہے کہ اصلاح. کون سی اصلاح؟ عزیزوں میں 2-4 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اصلاح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کوئی بگاڑ ہو. پہلی بات تو یہ سمجھو، اصلاح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کوئی خرابی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو خرابی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی، حسین کو نظر آ گئی. جو آج کہتے ہیں کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پرابلم تم میں نہیں، تمہاری آنکھوں میں ہے. پرابلم تمہاری آنکھوں میں ہے، اس لیے کہ ان آنکھوں سے بیماریاں دکھتی نہیں ہیں، بگاڑ دکھتا نہیں ہے. وہ خرابی دیکھنے کے لیے حسینی آنکھیں چاہیے. کیا کہنا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ خرابیوں کو دیکھنے کے لیے حسینی آنکھیں چاہیے. حسینی آنکھوں سے دکھتی ہیں خرابیاں. آنکھیں اگر حسینی ہوں تب نظر آتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا ڈیفیکٹس موجود ہیں. عزیزان محترم، سب سے عظیم مشکل، سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑا بگاڑ، سب سے عظیم بیماری جو کسی سماج میں لاحق ہوتی ہے وہ اس سماج کی شخصیت کا چھنجر، اس سماج کی شخصیت کا چھنجر. اور آسان کرو، اگر کوئی انسان ہے، کوئی جوان، اس کی ہائٹ اچھی ہے، کھاتا پیتا ہے، سب کچھ ہے، پڑھا لکھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو ہر کوئی ذلیل کرتا ہے. اس کے محلے میں وہ ذلیل ہے، اس کے آفس میں وہ ذلیل ہے، اسکول میں وہ ذلیل ہے، کالج میں وہ ذلیل ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. کچھ بھی ہو جائے کسی چیز کا اس کو احساس بھی نہیں. ایسے شخص کو کیا کہیں گے کہ یہ پرسن تو زندہ ہے، اس کی پرسنالٹی ختم ہو چکی ہے. بات سمجھ میں؟ اس سے آسان میں نہیں کر سکتا. کسی انسان کی پرسنالٹی اگر ختم ہو جائے، اس کی شخصیت ختم ہو جائے، اس کی شخصیت ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس پرسن کا زندہ رہنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. عزیزو، کبھی کبھی سماج میں امت کی شخصیت بھی ختم ہو جاتی ہے، امت کا وجود زندہ رہتا ہے. امت کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے جب امت بھول جاتی ہے کہ وہ کیا ہے. ایک مثال ہے، بہت پہلے شاید کسی مجلس میں بیان کی تھی، شاید اس ممبر سے کیا ہو، کہیں اور سے بھولا، لیکن مربوط ہے موضوع سے. فارسی کلام میں بڑی خوبصورتی حکایت موجود ہے. دیکھیے شخصیتیں کیسے چھنتی، یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ کس طرح سے انسان کی شخصیت چھن جاتی ہے. کہ ایک مثال موجود ہے کہ ایک جنگل میں شیر تھا. ایک شیر تھا. شیر کو تو معلوم ہے، بادشاہ ہے. شیر ایک پرسن ہے، اس کی ایک پرسنالٹی ہے. اس کی ایک پرسن تو یہ ہے کہ اس کا وزن اتنا ہے، اس کے بال ایسے ہیں، اس کا قد ایسا ہے، ٹھیک ہے. اور پرسنالٹی اس کی یہ ہے کہ وہ پورے جنگل میں جو شیر کہلایا جاتا ہے، بادشاہ کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پورے جنگل میں بادشاہ کہلایا جاتا ہے، یہ اس کی شخصیت ہے.
حکایت میں لکھا ہے کہ ایک دن جو ہے تمام جنگل کے جانوروں نے ایک میٹنگ بلائی، ایک ایمرجنسی میٹنگ، آپاتکالین میٹنگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، آپاتکالین میٹنگ۔ فوراً آپاتکالین میٹنگ بلائی گئی، کہا کہ بھائی دیکھو یہ شیر نے بڑا جینا دشوار کر رکھا ہے، اس کا مسئلہ حل کرو۔ کہا کیا کریں؟ کہا بھائی کچھ تو کرو۔ اب سب مشورہ دے رہے ہیں، کوئی کہا یہ کرو، کوئی کہا یہ کرو، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کافی دیر بحثیں ہوئی، کافی دیر چرچا ہونے لگا، کافی دیر بات چیت ہوئی، لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اگر کسی میٹنگ سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو سمجھ لینا جانوروں کی تتکالین میٹنگ تھی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کہا کیا کرے؟ کہا تم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کہا کیا کرے؟ کہا ہمارے جنگل میں ایک مقدس بکری ہے، ایک مقدس بکری ہے، وہی اس مسئلے کا حل کر سکتی ہے۔ بڑے بڑے پیچیدہ مسئلے یہ مقدس نما لوگ ہی بگاڑتے ہیں۔ توجہ ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا فلاں پروت پہ۔ وہ بیچاری سنیاسی بکری ہے، بھائی نہیں سمجھے نہیں آپ، سنیاسی بکری ہے، وہ بیچاری پہاڑ میں کہیں گوشے میں بیٹھ کر اپنے ذکر میں مشغول ہوگی۔ کہا سب جمع ہو کے چلو۔ کہا پورا ڈیلیگیشن گیا، جنگل کا پورا ڈیلیگیشن مقدس بکری کی بارگاہ میں۔ ایک مرتبہ جب سب پہنچے سلام کیا، کہا خیریت؟ آج سب آ گئے، آج سارا وپکش جمع ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور بچا لیجیے، اب تو مسئلہ خراب ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا اس لیے کہ جینا دشوار ہو گیا، اس شیر سے نجات دلاؤ، کوئی بھی مسئلہ کام میں نہیں۔ ہاتھی فیل ہو گیا، زراف فیل ہو گیا، گھوڑے فیل ہو گئے، گدھے فیل ہو گئے، اب مقدس بکری آ گئی ہے۔ مقدس بکری نے کہا کہ میرے پاس اس کا علاج موجود ہے، میرے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں جانوں تم جانو، اس کا میں حل کر لوں گی، لیکن مجھے 1 مہینے کا ٹائم چاہیے، مجھے 1 مہینے کا ٹائم چاہیے۔ کہا کوئی بات نہیں، یہاں تو زندگی داؤ پہ لگی ہے، 1 مہینہ کیا 6 مہینہ لے لیجیے آپ، لیکن ہمیں رزلٹ چاہیے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب بکری پہنچی شیر کے پاس، جنگل میں مشہور تھی سنیاسی بکری، مقدس بکری۔ شیر نے دیکھتے ہی کہا کہ بڑی بھی آج کیسے آنا ہوا، خیریت تو ہے؟ اب جیسے ہی شیر نے کہا بھائی حکایت ہے سن لیجئے گا، اس میں بڑے اہم نکات موجود ہیں۔ کہا جیسے ہی شیر نے دیکھا تو بکری نے ایک مرتبہ جھک کے سلام کیا کہ سلام ہو اس جنگل کے بادشاہ و سربراہ پر۔ جب 3-4 مرتبہ سر کو جھکا جھکا کے سلام کیا تو بادشاہ بھی ذرا سا چوڑا ہونے لگا، بھائی اتنا احترام؟ جب کوئی زیادہ 45 ڈگری سے بھی زیادہ جھک کے سلام کرنے لگے تو سمجھ جائیے گا مقدس بکری آ گئی، مقدس بکری آ گئی، کچھ تو گڑبڑ۔ اجی آپ تو آپ جیسے بہترین مولائی، آپ جیسا کون ہے؟ سمجھ جائیے آپ آ گیا وقت۔ عزیزو ایک مرتبہ شیر نے کہا ارے وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ارے آپ بیٹھو، کیسے آنا ہوا؟
ارے بادشاہ سلامت بس آپ شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کے زیارت کے لیے آئی ہوں، دل کرتا ہے کہ آپ جیسے بادشاہ کو دیکھتی رہوں. بس سنیے گا. بکری نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے دانت موتیوں سے بھی حسین، آپ کے بال ماشاءاللہ، آپ کی مونچھیں ماشاءاللہ، آپ کی آواز سبحان اللہ. اب بھائی اتنی سی، ہم تو ایک چھوٹی سی بات پہ پھسلنے والے لوگ ہیں. جہاں کوئی پورا قصیدہ پڑھ دے، جو ہے جہاں کوئی پورا قصیدہ پڑھ دے وہاں کون رہتا. ایک مرتبہ پھر شیر پھسلنے لگا، کہنے لگا بڑی بھی اچھا اور بتاؤ کیا مسئلہ، اور بتاؤ. اب وہ قصیدے پڑھتے گئی، شیر خوش ہوتا گیا، قصیدہ پڑھتے گئی، شیر خوش ہوتا گیا. جو ہے نا، اپنی تعریف پہ جو انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، مولا فرماتے ہو سب سے کمزور انسان ہے. کیا کہنا، سب سے کمزور انسان. ایک مرتبہ بکری نے جب تمام قصیدے کو مکمل کر دیا، مقطع سے پہلے ایک جملہ کہہ دیا. توجہ ہے نا، مقطع سے پہلے ایک جملہ کہہ دیا. کہا کیا؟ بادشاہ سلامت سب کچھ ٹھیک ہے مگر، سب کچھ ٹھیک ہے مگر ایک چیز آپ ٹھیک کر لیں تو آپ اس جنگل کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے جنگلوں کے بادشاہ ہو جائیں. اتنی تعریف و تمجید کے بعد بھائی کہے کہ آپ ایک چیز ٹھیک کر لیں، آپ ضلع پرمکھ سے آپ سیدھے مہا سچیو ہو جائیں گے، تو بھائی پھر تو کوئی بھی سوچے گا. ایک مرتبہ شیر نے کہا فوراً بڑی بھی جلدی بتاؤ ایسا کیا مسئلہ ہے. اب یہ تم نے کہا کہ سب چیزیں اچھی، اتنی صفات ہیں، اتنی خصوصیات، اتنی کوالٹی، ایک خرابی کون سی ہے؟ کہا بادشاہ سلامت ایک خرابی ہے. کہا اس کو دور کر لیجئے. کہا کیا؟ آپ کی سب چیزیں ٹھیک ہیں، آپ یہ گوشت کھانا چھوڑ دیجئے. شاکاہاری ویجیٹیرین، آپ شاکاہاری ہو جائیے، پھر دیکھیے آپ پوری دنیا کے جنگلوں کے بادشاہ ہو جائیں گے. آپ سے کس نے کہا کہ انسان گوشت کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے؟ یہ لمبا چوڑا ہاتھی دیکھیے، کسی کمرے میں بھی نہ آئے، وہ کیا کھاتا ہے؟ گوشت تھوڑی کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے. یہ تیز رفتار سے دوڑنے والا گھوڑا کیا کھاتا ہے؟ گھاس کھاتا ہے. یہ بلند گردن والا زراف یہ گوشت تھوڑی کھاتا ہے، یہ گھاس کھاتا ہے. توجہ ہے نا. اب اتنے سارے شاکاہاری اتنی فضیلتوں کے مالک ہیں، آپ اگر یہ گوشت کھانے کی عادت کو چھوڑ دیں تو آپ پوری کائنات کے جنگل کے، دنیا کے جنگل کے بادشاہ ہو سکتے ہیں. اب شیر کہتا ہے بڑی بھی تم نے بڑے مخمسے میں ڈال دیا. فارسی میں بکری کو کہتے ہیں بز. کیا کہتے ہیں؟ بز سے جڑا ہوا ایک محاورہ ہے، ایک لفظ ہے بز اور دل. یہ کہاں سے نکلا سنیے. تم نے بڑی پریشانی میں ڈال دیا، اب کیا کریں؟ اب کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. میں وچار کروں گا اور کروں گا. کرنا تو پڑے گا جب پوری دنیا کے جنگلوں کی حکومت کا مسئلہ ہے. ایک مرتبہ شیر نے کہا بھائی کرنا تو پڑے گا، پوری دنیا کی بادشاہت چاہیے تو کرنا پڑے گا. اس دن کے بعد شیر ڈائٹنگ پہ چلے گئے. بادشاہ سلامت ڈائٹنگ پہ چلے گئے. 1 مہینہ گزر گیا. سارے جنگل کے جانور پھر جمع ہو کر بکری کے پاس آئے.
کہا بڑی بھی کچھ مسئلہ حل ہوا؟ کہا ہو گیا ہوگا لیکن پھر بھی تم اور 15 دن رک جاؤ، ذرا اطمینان حاصل ہو جائے. جب کچھ دن گزر گئے تو پھر بکری نے کہا کہ ایھا الجنگل، اے جنگل واسیو، جاؤ اور جا کر تم اس درندے شیر کے پاس جاؤ جس سے تم سب ڈر رہے تھے. اب بڑی بھی اگر کسی پہ حملہ کر دیا، اگر کوئی مارا گیا، اگر کسی کا شکار ہوا، کہا بکری لیتی میں ضامن، میں گارنٹی لیتی ہوں، جاؤ کسی کو کچھ نہیں ہوگا. تم جانور جتنے بھی ہو، چیٹی چوہے سے لے کر جنگل کے جتنے جانور، سب جمع ہو کے جانا اور مقدس بکری کا کرشمہ دیکھنا. حکایت لکھتی ہے کہ سارے جانور جمع ہو گئے، شیر کی غار میں ڈرے سہمے ہوئے غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ جھانک رہے تھے کہ شیر دکھائی نہیں دیا، شیر دکھائی نہیں دیا. اور پھر ایک مرتبہ جانور اندر گئے، آواز دی بادشاہ سلامت، کوئی آواز نہیں آئی. پھر اندر گئے، کہا بادشاہ سلامت، آواز نہیں آئی. جب قریب جا کے دیکھا تو فرش پہ شیر اس طرح سے لپٹا ہوا چت پڑا ہوا تھا جیسے زمین پر ایک کھال بچھائی گئی. اب وہ شیر جو 1-1.5 مہینے پہلے دہاڑتا تھا تو جنگل ہل جاتا تھا، وہ اتنا کمزور اور نحیف ہو چکا ہے کہ اب اس کے سامنے اگر کوئی بھاری بھرکم جانور آ جائے، وہ شیر جس سے سب ڈرتے تھے، وہ شیر جو پہلے دہاڑتا تھا، اب اس طرح سے سہم سہم کر اپنے آپ کو بچاتا ہوا کونے سے لگ رہا ہے کہ جیسے بکری بڑے جانوروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کونے سے لگاتی ہے. اب جو شیر شیر دل تھا وہ شیر بزدل بن گیا. اب جو شیر شیر دل تھا وہ بزدل بن گیا. بات سمجھ میں آئی؟ جب کسی کی شخصیت چھن جائے، جب کسی کی شخصیت چھن جائے، وہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ قرآن تو پڑھتا ہے، صاحب قرآن نہیں ہوتا. وہ حدیث تو پڑھتا ہے، صاحب حدیث نہیں ہوتا. وہ عزاداری تو کرتا ہے، صاحب کربلا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد والے سب سے خطرناک چیز ہے آپ کی شخصیت کا چھن جانا. امت مسلمہ کی شخصیت چھن گئی. جب وہ بھول جائے کہ ہم کیا ہیں، جب وہ بھول جائے کہ میں کیا ہوں، جب ایک بیٹا بھول جائے کہ میں کیا ہوں، جب ایک باپ بھول جائے کہ میں کیا ہوں، جب ایک شوہر بھول جائے کہ میں کیا ہوں، جب ایک زوجہ بھول جائے تو کہ میں کیا ہوں، ان سے اگر وہ شناخت چھن جائے تو خاندان ختم ہو جاتا ہے. امت سے جب اس کی شناخت چھن جاتی ہے تو امت ختم ہو جاتی ہے، امت خراب ہو جاتی ہے. عزیزو، یہ امت کی شناخت کا ختم ہونے کا نتیجہ ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. حال میں ایک اہم بات یہاں درمیان میں آگے درس کروں کہ سوشل میڈیا پر ایک اور مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک فلم ہے یا کوئی سیریز ہے، نہیں معلوم جی، جو بھی ہے، اس کا کوئی ٹریلر ریلیز ہوا تو اس میں ایک دہشت گرد گروہ کو دکھایا گیا ہے. اس میں امام خمینی کی تصویر کو اٹھا کے، یعنی اس گروہ
کو دکھایا گیا کہ اور امام خمینی کو دہشت گردانہ چہرے کے عنوان سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد ابھی آج یا کل میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تو وہ جو فلم بنانے والے ہیں اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسر وغیرہ ان سے میڈیا والوں نے سوال کیا کہ شیعہ قوم آپ کے اس قدم کی مذمت کر رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم اس کا جواب دیں گے قانونی طور سے، لیگل نوٹس ہے تو لیگل طور پہ جواب دیں گے. لیکن اس نے ایک جملہ کہا، دنیا کے کسی بھی کونے میں لے جائیے، ہم ایک ایک شارٹ ایک ایک حصے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی ہم اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کریں گے اور ہم اپنی بات پر مصر ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم، یہ مرحلہ یہاں کیوں آیا؟ اس صرف امام خمینی کا مسئلہ نہیں، کیوں آیا یہاں تک یہ مسئلہ کہ آج جب کوئی خرابی، تخریب کار اور دہشت گرد اور یہ تمام چیزوں کا کوئی بھی کسی بھی کہانی، ناول سے لے کر افسانے سے لے کر شارٹ سٹوری سے لے کر موویز تک، اگر کوئی خراب اور تخریب کاری دکھانی ہو تو اسلام اور مسلمان کا چہرہ، اور اس سے مسلمانوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. آج شیعوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. حد سے حد کیا کہیں پہ کمنٹ کر دیا. عزیزان محترم، جوانان عزیز، میں پہلے تو جہاں جہاں اس مجلس کو سن رہے ہوں سب اب خدمت میں عرض کروں، ایک مہذب اور مؤدب طریقے سے تمام ہندوستان کے شیعہ، تمام شیعہ نے، علماء شیعہ، ماتمی انجمنیں، تنظیمیں، سب اس بات کا نوٹس لیں، اس لیے کہ یہ صرف تمہاری مرجعیت کو دہشت گردی سے جوڑنے کی سازش نہیں ہے، بلکہ شیعہ قوم کو، شیعہ آئیڈینٹی کو دہشت گردی سے جوڑنے کی سازش ہے. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اسرائیل، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر حقیقی دہشت گردوں سے کوئی لڑنے والی طاقت اس روئے زمین پر، کوئی آئیڈیالوجی اگر اس زمین پر موجود ہے، کوئی مکتب فکر اگر حقیقی دہشت گردی سے مقابلہ کر سکتی ہے اور کر رہی ہے تو یہی کربلا والے، یہی کربلا والے ہیں. لیکن عزیزان محترم، جوانان عزیز، جب قوموں کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے پھر ان کے مقدسات کی اسی طرح سے توہین ہوتی ہے. جب قوم ظاہری طور سے زندہ ہوتی ہے اور قوم شخصیت کھو بیٹھے اور اس کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ منبر رسول پر حسین بیٹھنے کے لائق ہے یا یزید بیٹھنے کے لائق. جس امت میں نمازی تو موجود ہوں، قرآن پڑھنے والے تو موجود ہوں، لیکن اس بات سے لوگوں کو فرق نہ پڑے کہ جمعے کی نماز جمعے کو پڑھی جائے یا بدھ کو پڑھی جائے. جب امت حج کر رہی ہو، عمرے کر رہی ہو، روزے رکھ رہی ہو، لیکن اس بات سے امت کو بالکل فرق نہ پڑے کہ مسجد کے اندر تماشے ہو رہے ہوں، مسجد کے اندر جادو دکھایا جا رہا ہو، منبر رسول پر بندر بیٹھ رہے ہوں، بندروں سے مشورے لیے جا رہے ہوں، اور امت سوچے کہ ہماری نماز تو چل رہی ہے، ہمارے روزے تو چل رہے ہیں، ہمارے حج تو چل رہے ہیں. عزیزان محترم، اگر یہ حالت ہے تو اس کا مطلب امت بیمار ہے، امت بیمار ہے. 1400 سال پہلے بھی یہی بیماری تھی. ہمیں ہمیشہ اکثر و بیشتر یہی سکھایا جاتا ہے، تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا، مجھے کیا ہے، تمہیں کیا ہے. عزیزان محترم، یہ طرز و تفکر کہ سماج میں بگاڑ ہو، سماج میں خرابیاں ہوں، سماج میں پریشانیاں ہوں اور اس مجھے کیا، یہ حسینی سیرت نہیں ہے.
کیونکہ حسینی سیرت اگر ہوتی تو حسین بھی یہی کہتے کہ یزید شام میں ہے، یزید خود شراب پیتا ہے، یزید خود غلط کام کرتا ہے، بنی امیہ غلط کام کر رہے ہیں، مجھے اس سے کیا؟ میری نمازیں محفوظ، میرے روزے محفوظ، میرا حج محفوظ، میری زکوٰۃ محفوظ، میرے عمرے محفوظ، میری تسبیح و تقدیس محفوظ۔ لیکن سید الشہداء کو معلوم تھا چاہے نمازیں جتنی پڑھو، چاہے روزے جتنے رکھو، لیکن سماج کا نظام اگر خراب ہو جائے، سسٹم یزیدیت میں تبدیل ہو جائے، سسٹم یزیدیت کے ہاتھ آ جائے تو نمازیں محفوظ نہیں رہتی، روزے محفوظ نہیں رہتے، حج محفوظ نہیں رہتے۔ تو یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ گھروں میں چھپ کر مسجدوں میں بیٹھ کر اپنی نمازیں بچانے کا، اپنے حج کو بچانے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور سیرت ہے، لیکن کربلائی سیرت وہ ہے کہ جب حج پر آفت آ رہی ہو تو 9 ذی الحج کو احرام کھول دیا۔ حج کرنے کا وقت نہیں، حج بچانے کا وقت ہے۔ نماز صرف پڑھنے کا نہیں، نماز بچانے کا وقت ہے۔ اقدار دین صرف عمل کرنے کا نہیں، اقدار دین بچانے کا وقت ہے۔ عزیزو جوانوں، ایسا مقام آئے، ایسا مرحلہ آئے تو ایسے مقام پر قیام ضروری ہو جاتا ہے، ضروری ہے قیام۔ کربلا ہر دور کی ضرورت ہے، کربلا ہر دور کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں سماج میں خرابی پریشانی نظر آئے، کسی پر ہو نہ ہو، حسینیوں پر قیام کرنا واجب ہے۔ بس آخری بات کر کے کہ اپنی بات کو ختم کروں۔ آج اپنے گھروں میں دیکھو، باقی باتیں سب دور کی بات ہے، اپنے گھروں کے اندر دیکھو، کیا اپنے گھروں میں اصلاح کی ضرورت نہیں؟ کیا اپنے ماحول میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اپنی مسجدوں میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اپنی شادیوں میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اپنے رسم و رسوم و رواج میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ آج کتنی خرابیاں ہیں، کتنی مشکلات اور پریشانیاں ہیں جس کو دین بنا کر ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ واجب سمجھتے ہیں، آج واجب سمجھتے ہیں، اتنا واجب سمجھتے ہیں کہ اگر شادی بیاہ کے معاملات میں کوئی ایک رسم چھوٹ جائے، ایک رسم چھوٹ جائے تو نسل در نسل جھگڑے اور فساد اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک رسم اور رواج کے چھوٹنے پر، کیوں؟ ان فرسودہ رسوم و رواج کو اتنی اہمیت دے۔ لیکن ایک روزہ چھوٹنے پر کبھی دل مغموم نہیں ہوتا۔ کبھی گھر میں ہوتی خواتین کو درد ہوتا ہے کہ میرے بچے کا ایک روزہ چھوٹ گیا۔ خاندان والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ جوان روزہ نہیں رکھتے، ہمارے خاندان میں یہ جوان نماز نہیں پڑھتے۔ درد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی رسم چھوٹ گئی پھر تو جینا دشوار کرتا۔ عزیزو کیا ہے یہ؟ عزاداروں کے معاشرے میں اگر یہ مسائل ہیں تو حسین ابن علی کے ماننے والوں پر لازم اور واجب ہے کہ وہ قیام کریں، اصلاح کریں، اپنے گھروں کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنے سماج کی اصلاح ختم کرو۔ یہ جو جہیز کے جتنے مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو آج گھروں میں بیٹھی ہیں، باپ شادی اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس جہیز نہیں، اس لیے نہیں کرتا کہ جہیز نہیں ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان جوانوں سے کہ تمہیں اگر قیام کرنا ہے، ایک قیام سنو، پہلے ایک حدیث سنو، حدیث میں موجود ہے کہ جو ایک بھی نیکی
ایسی جس کی بنیاد ڈالے، ایک بھی نیک کام جس کی بنیاد ڈالے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے تو تا قیامت جب تک وہ نیکی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا بھائی. ملتا رہے گا. اور اگر کسی نے ایک برے کام کی بنیاد ڈالی، جب تک وہ برا کام، جب تک وہ بری بات سماج میں موجود ہے، اس کا عذاب بھی ملتا رہے گا. میرے عزیزو جوانو، آج عہد کرو کہ سب سے مجلس فرش عزائے سید الشہداء میں کم سے کم ان رسوم و رواج میں اگر تم قیام کرنا چاہتے ہو، تبدیلی کرنا چاہتے ہو، اصلاح کرنا چاہتے ہو، اس جہیز کی لعنت سے اپنے سماج کو بچاؤ. جوان اس فرش عزا پہ بیٹھ کر عہد کرے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، میں جہیز نہیں لوں گا، میں سادگی کے ساتھ نکاح کروں گا، سادگی کے ساتھ شادی کروں گا. اور نہ جانے کسی ایک جوان کے اس ایک قدم سے متاثر ہو کر اگر یقین رکھنا کسی ایک نے بھی اگر کیا تو قیامت تک تمہاری نجات کا سامان مہیا ہوگا. میرے عزیزو جوانوں، کتنی پریشانیاں ہیں صرف اس ایک بیماری کی وجہ سے. آج ماں باپ اپنے بچیوں کی تعلیم پہ خرچہ نہیں کر سکتے، تربیت پہ تعلیم پہ خرچہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم پہ خرچہ کریں یا جہیز جوڑنے میں خرچہ کریں. اور بڑے ہی چالاک ہو گئے، یہاں تو آ کے مولا علی کے فضائل پہ واہ واہ کریں گے، کہیں گے ہم سے اچھا تو کوئی نہیں، لیکن اتنے چالاک ہو گئے کہتے بھی ہیں کہ جی ہم نے مانگا تھوڑی، اپنی خوشی سے جو دیا. مطلب یہ کہ ایسے نہیں پکڑیں گے، ایسے. یہ چالاکیاں ٹھیک نہیں، یہ چالاکیاں درست. عزیزو جوانو، خدا پہ توکل کرو. بہت ساری خرابیاں اپنے سماج کے اندر ہے. 28 رجب کی یہ مجلس کا آخری پیغام یہ ہے کہ اپنے گھر سے لے کر معاشرے تک ڈھونڈو کہ کہاں کہاں خرابیاں ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور ان کی اصلاح کا نام تحریک کربلا ہے. بس ختم کر دیں. ان کی خرابی، ان خرابیوں کی اصلاح کا نام تحریک. ماہ رجب کی آخری راتیں معنوی راتیں ہیں، برکت اور عظیم ترین راتیں. انشاءاللہ خداوند عالم اس شب میں، اس شب کی برکت سے ہم اور آپ کے گناہوں کی مغفرت کریں. انشاءاللہ ہم اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں بھی حل ہوں. ماہ مبارک رجب کی دعا انشاءاللہ سب مل کے پڑھیں. انشاءاللہ یہیں سے ربط مسائب بھی اپنے دلوں میں تمام حاجات و پریشانیوں کو خدا کی بارگاہ میں اس قافلے کا وسیلہ لے کر دعا کرو. رجب کی یہ جو آخری راتیں ہیں، آخری لمحے ہیں، میں نے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس رات میں اگر ایک مرتبہ بھی آپ نے خلوص دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اگر پکارا تو خدا کی رحمتیں آپ پر برستی نہیں بلکہ انڈیل دی جاتی. اور نہیں معلوم اس فرش عزا میں موجود یہ جو لائیو مجلس دیکھ رہے ہیں ان میں سے کس مومن کے آمین کی وجہ سے، اس کی آنکھوں سے بہنے والے ایک آنسو کے قطرے کی وجہ سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت ہو جائے، ہم سب بھی دعائیں قبول ہو جائیں انشاءاللہ. بہت سے مومنین نے دعا کی درخواست کی ہے، بہت سے پریشان حال ہیں، مشکلات میں گرفتار ہیں. اولاد کے لیے بہت سارے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، مریض ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، روزگار کے لیے کچھ مومنین نے دعا کی درخواست کی. انشاءاللہ بحق سید الشہداء رجب کے اس برکت کے وسیلے سے انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ارجو لکل خیر وآمنوا سخطه كل شان. یا من یؤتی کثیر
بالقلیل یا من یؤتی من سلام، اے وہ ذات کہ جو کثیر کے بدلے قلیل کے بدلے کثیر عطا کرتی ہے، اے وہ ذات جو مانگنے والوں کو عطا کرتی ہے، اے وہ ذات جو اسے بھی عطا کرتی ہے جو اس سے مانگتا نہیں ہے، اے وہ اللہ جو انہیں بھی دیتا ہے، جو اسے جانتا نہیں، جو اسے پہچانتا نہیں، جو اسے مانتا نہیں، یا من یؤتی من سأل، یا من یؤتی من لم يسأله ومن لم يعرفه تهننا منه ورحمة، أعطيني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ماتين، وزدني من فضلك يا کریم۔ سب مل کے پڑھیں یا ذل جلال، ایک ہاتھ ریش مبارک پر، ایک ہاتھ نوش پر، یا ذل جلال یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والسول، حرم شیبتی على النار، حرم شیبتی على النار۔ خدا تو کس طرح سے ان پیشانیوں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، کس طرح سے ان آنکھوں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ یہ پیشانی تیرے سجدے میں خم رہی ہے، یہ آنکھیں حسین کے غم میں پرنم رہی ہے۔ عزاداروں لو چلے مدینہ، آج شہر مدینہ رو رہا ہے۔ مدینہ بہت رویا، بہت رویا، جب زہرا پہ دروازہ گرا مدینہ رویا، جب مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر لگے مدینہ رویا، ہاں جب حسین رخصت کر کے جاتے مدینہ رویا، جب پلٹ کے لٹا ہوا قافلہ آیا مدینہ رویا، جب محراب میں کسی کو ضربت لگی مدینہ رویا،
جب کربلا میں کوئی زین سے زمین پہ آیا کہ مدینہ رویا. جب کسی کا سر نیزے پہ بلند ہوا مدینہ رویا. اے شہر مدینہ تو ہی بتا کہ جب حسین رخصت ہو رہا تھا کیا منظر تھا. ہاں تاریخ کہتی ہے بہت ایسے کم موقع تھے جب حسین بے ہوش ہوئے ہو. بعض روایات میں ملتے ایک تو جب قاسم سے لپٹ کے رو رہے تھے تب حسین بے ہوش ہوئے. بعض ایک دو مقام ہے جہاں حسین بے ہوش ہوئے. لیکن سنو گے آج جب مدینے میں رات کو نانا کی قبر سے لپٹ کے حسین روئے. قبر رسول سے لپٹ کے روئے. کہنے لگے نانا نانا جدائی کا وقت آ گیا. اس قدر حسین روئے کہ رو رو کے قبر رسول پہ بے ہوش ہو گئے. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. انشاءاللہ پرنماکوں سے دعا کرنا اپنی دعاؤں کو اپنی حاجات کو حسین کے وسیلے سے طلب کرنا. ارے آج تو عزاداری کا آغاز ہے. آج تو سفر کا آغاز ہے. حسین اپنے بھائی کے قبر پہ گئے کہ مجتبیٰ خدا حافظ. حسین اپنی ماں کی لحد پہ گئے. لحد سے لپٹ کے کہنے لگے اماں خدا حافظ. اے شہر مدینہ خدا حافظ. اے نانا کے شہر خدا حافظ. حسین کو یہ گلیاں بہت یاد آئے گی. حسین کو مدینہ بہت یاد آئے گا. عزادارو ایک مرتبہ قافلہ تیار ہوا. ہاں ایک مرتبہ قافلہ تیار ہوا. محفل میں محفلیں تیار کی گئی. عباس نے ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں آ کے کہا اے اہل مدینہ گھروں میں چلے جاؤ. گھروں کے دروازے بند کرو. کھڑکیوں پہ پردے لگا دو. علی کی بیٹیاں سوار ہو رہی. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ کنیزوں کی جھرمٹ میں علی کی بیٹیاں وارد ہوئیں. ایک مرتبہ محفلیں تیار کی گئی. سنو گے علی کی بیٹی کیسے سوار ہوئی. ایک طرف عباس کھڑے تھے ایک طرف علی اکبر کھڑے تھے. جیسے ہی زینب قریب آئی عباس نے گھٹنا زمین پہ رکھا. دوسرے گھٹنے کو آگے بڑھا کے زینہ بنایا. کہنے لگے شہزادی گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو جائیے. ایک مرتبہ زینب غازی کے گھٹنے پہ قدم رکھتی ہے. دوسرے ہاتھ علی اکبر کے شانے
تو بہت رویا ہوگا. ہاں یہ منظر دیکھ کے بہت رویا ہوگا. کہا یہ دن جہاں 18 بھائیوں کی حفاظت میں زینب سوار ہوئی. ہائے وہ 11 محرم جب زینب دائیں جانب دیکھ کے کہتی ہے ابا, بائیں جانب دیکھ کے کہتی علی اکبر آؤ پھوپھی اماں کو سوار کر. اجرکم اللہ. میں ملے تیار ہوئی, بیبیاں سوار ہوئی. بس آخری جملہ سنیں انشاءاللہ. التماس سے دعا, التماس سے دعا. اس طرح سے گریہ کرے کہ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ امام زمانہ کو پرسا دیں. انشاءاللہ بی بی راضی ہو, ہم اور آپ کی مشکلات ہم. آزاد اور ایک مرتبہ قافلہ تیار ہوا لیکن قافلہ آگے نہیں بڑھا. امام نے پوچھا کہ دیر ہو رہی ہے, قافلہ کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا مولا سب تو آگے ہیں, سب نے ودا کر لیا ہے, لیکن علی اصغر صغرا سے جدا نہیں. علی اصغر جدا نہیں ہوتے, علی اصغر جدا کچھ دن کے تھے. علی اصغر زہرا صغرا کی گود میں علی اصغر ننھی مٹھیوں سے صغرا کی چادر کو اس طرح سے تھامے, گویا یہ بے زبان کہہ رہا ہو کہ بہن صغرا, بہن صغرا میں تجھ سے جدا نہیں ہوں. رباب گئی لیکن صغرا گود میں نہیں ہے. زینب گئی لیکن اصغر گود سے نہیں آئے. سب گئے لیکن اصغر نہیں آئے. ایک مرتبہ حسین گئے, اصغر کے کانوں میں جا کے نہ معلوم کیا کہا ہوگا. اصغر نے فوراً صغرا کے دامن سے اپنے ہاتھ کو چھڑایا, مکہ بابا کی آغوش میں آ گئے. اور ایک مرتبہ زبان بے زبانی سے صغرا کو خدا حافظ کہا, الوداع صغرا, اب یہ آخری ملاقات ہے, اب تو روز عاشورا تیرا بھائی اس طرح سے شہید ہوگا, پیاسی گردن ہوگی, حرملا کا سے شعبہ تیر ہوگا, سوکھے ہونٹوں پہ علی اصغر کی تبسم ہوگی. نسألك اللهم وندعو ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز العجل الأكرم بحق الحسين. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا حميد بحق محمد, يا علي بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا موسم بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس غریب الوطن کا. خدایا اس جب میں موجود, اس مجلس میں موجود ہر عزادار کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما. خدایا تجھے واسطہ اس غریب قافلے کی بے کسی کا. خدایا جو حاجات لے کر اس بزم میں آئے, خدایا جس نے دعا کی درخواست کی ہے بحق علی اصغر
بحق فاطمہ صغرا خدایا سب کی حاجات کو روا فرما. خدایا پروردگارا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو صاحبان اولاد ہیں انہیں تربیت اولاد کی توفیق عطا فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, خدایا تجھے واسطہ ہے اس غریب الوطن کا. خدایا ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. خدایا پروردگارا ہماری نماز قضا ہے, روزے قضا ہیں, پروردگارا خدایا ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. خدایا مرنے سے پہلے تمام قضا نماز و روزے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے قلوب کو عشق محمد و آل محمد سے لبریز فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. خدا پروردگارا حسین ابن علی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما, دشمنان اسلام کو سرنگو فرما. خدایا ہم سب کو عتبات عالیہ بالخصوص مکہ و مدینہ, جنت البقیع, نجف و کاظمین, سامرا و کربلا کی زیارت نصیب فرما. خدایا جو ان مقدسات کی حفاظت کر رہے ہیں خدا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا علماء اعلام آیات عظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنہی کو طول عمر عطا فرما. خدایا علماء اعلام بالخصوص خطبہ, شعراء, مرثیہ خان, نوح خان, مجلس کو منعقد کرنے والے مومنین, خدایا پروردگارا جو بھی جس طریقے سے عزاداری کی خدمت کر رہا ہے خداوندہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما. خدایا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام شر جن و بل جن ان سے محفوظ فرما. خدایا حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا امیر المؤمنین.